اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج باقاعدہ جو کچھ صرف کے اوپر اور کچھ قرآن پاک کی آیات، اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ وہ آج سبق کے اندر جو ہمارا پہلا پارٹ 1 ہوگا، جس میں کچھ بنیادی باتیں کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز، اور جو خود سے معاذ اللہ ایک عجیب سی تشویش پیش کرتے ہیں کہ آج کل جو ماحول سوشل میڈیا پہ بنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ آدھا پاکستان تو جو سورہ فاتحہ شریف کو تیمن نہیں مانتا۔ کہتے وہ یہ ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور دوسری ایک یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آدھا پاکستان تو یعنی یہ سورہ کو ہی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اگر مانتے ہیں تو اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ تو انشاءاللہ وہ بنیادی باتیں میں ان کے سامنے رکھوں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ کے کچھ مسائل ہیں، شرعی احکام ہیں، وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ کہ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں۔ علامہ صاوی فرماتے ہیں اسی سورہ فاتحہ شریف اور اپنی یہ پہلی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی کے تحت فرماتے ہیں، اور احادیث پاک میں بھی ہے جو یعنی ہر اچھے کام جو ہے، اچھا کام جو بھی ہے تو اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے، اور حدیث پاک میں بھی اسی کام کا حکم دیا گیا، ترغیب دلائی گئی کہ آپ ہر نیک کام، ہر اچھے کام کی شروعات جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہی کریں۔ تو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کنز العمال شریف کی حدیث ہے یہ۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جو بھی اچھا کام ہے، جو بھی نیکی کا کام ہے، جو بھی شریعت کے مطابق ہے، یعنی ہر اچھا کام اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرنی چاہیے۔ تو حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب دلائی گئی کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کر کی جائے، اگر نہ کی جائے گی تو وہ ادھورا اور آدھا رہ جائے گا۔ تو آگے الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ ہمارے رب عز و جل رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیری عرش سے نسبت ہے، اور یہ تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں
اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ تفسیر کبیر۔ اور بسم اللہ کے کچھ شرعی مسائل ہیں جو عام مسلمانوں کو، یعنی عام جو غیر عالم جو ہیں ان کو اتنا علم نہیں ہوتا بسم اللہ شریف کے بارے میں، تو کچھ شرعی مسائل ہیں اس کہ علماء کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیات ہے، اور جو سورہ نمل کی آیات نمبر 30 میں ہے وہ اس آیات کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا مسئلہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے شروع کی آیت نہیں بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر صورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اسی لیے صورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھنے اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہیں تھی۔ امام جہری یعنی کہ جو اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں، جیسے نماز فجر میں، نماز مغرب میں، نماز عشاء میں جوہر کے ساتھ قرات کی جاتی ہے، اسے جوہری کہتے ہیں، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے نہیں پڑھتے۔ تو اسی کے اندر فرمایا گیا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام جب پہلی وحی لے کے آئے تھے تو اس کے اندر بسم اللہ شریف نہیں تھی۔ تو تیسرا مسئلہ، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے، یعنی یہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ پورے قرآن کی ہی ایک آیت ہے۔ تو جب وہ جو حافظ صاحب جب تراویح پڑھائیں تو وہ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ پورا قرآن اگر وہ ختم کر لیں، اگر بسم اللہ نہ پڑھی ہوئی تو پھر پورا قرآن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ پورے قرآن کی ہی ایک آیت ہے۔ مسئلہ نمبر 4 کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں، یعنی کہ اگر شاگرد جو ہے استاد کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ بسم اللہ سے ہی شروع کرے۔ تو پانچواں مسئلہ کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے، کہ سورت کی ابتدا میں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے ورنہ اگر نہ پڑھے تو مستحب ہے، یعنی یہ پڑھے گا تو ایک سنت پر عمل ہو جائے گا، اگر نہ پڑھے گا تو پھر سنت کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ تو 6واں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی حاجت نہیں، یعنی ادھر بیان کیا گیا کہ سورہ توبہ جب آپ قرآن مجید کھولیں اور پہلی سورہ ہی سورہ توبہ ہو جدھر سے آپ تلاوت کریں تو آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لینی چاہیے۔ تو اگر آپ دوران تلاوت یعنی آپ نے دوسری کوئی سورہ پڑھ رہے تھے، وہ ختم ہونے کے بعد آپ نے سورہ توبہ شروع کی تو پھر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی حاجت نہیں، پھر آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جناب بسم اللہ کے متعلق کچھ اس کی شرعی مسائل اور اس کی ترجمہ اور تفسیر، اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی حدیث پاک میں کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کر لینی چاہیے، اگر نہ پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کچھ باتیں، کچھ مسائل۔ تو آگے بیان کرتے ہیں ایک آیت پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو کچھ، کہ الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین، تو عالمین جو ہے یہ جمع ہے،
یعنی عالمین یعنی جتنے بھی عالم ہیں، یعنی جتنے بھی عالم یعنی جتنی بھی جہان ہیں، جہانوں کا مالک، یعنی الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، مہربان ہے۔ الحمد للہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ تو ادھر الحمد للہ کے تحت فرمایا گیا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اگر ہمارے اوپر ایک بات کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے کہ آپ دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو جواباً عرض یہ کرنا تھا کہ قرآن مجید میں واضح فرمایا گیا سورہ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 1 میں کہ الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس کی میرے پاس تفسیر ہے، تو اس کے اندر بھی یہی فرمایا کہ یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر اس کو مد نظر رکھ کے یہ دیکھا جائے کہ یہ جو آپس میں حضرات ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں یا کسی اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف کرتے ہیں، کیا وہ بھی مشرک ٹھہرے؟ اور ہرگز اس طرح کی یہ بات ادھر نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی اپنی عقل ہے، اتنی سوچ نہیں ہے، ان کو اتنا علم نہیں ہے، اتنا شعور نہیں، تو وہ ہمارے اوپر اس طرح کی عجیب و غریب باتیں جو ہیں ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح حمد کو آگے وہ ایک بیان کرتے ہیں اس کا مسئلہ کہ حمد کا معنی کسی کی اختیاری خوبی کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا، اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ یعنی ادھر فرمایا گیا کہ ہم جو ہیں ہم اللہ پاک کی ذات کا شکر کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ حمد کے معنی بیان کیے گئے کہ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے، اور 3 روایات پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ مسلم شریف حدیث نمبر جو ہے اس کا 2734 ہے۔ تو یہ بھی ادھر ایک اور مسئلہ سمجھ میں یعنی ایک اور مسئلہ سبق بھی ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، ہم نے وہ کھائی، تو ہمیں اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ کھانے اور کچھ پینے سے تو کچھ بھی نعمت ملے تو اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوسری روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ابن ماجہ شریف ہے، حدیث نمبر 3800۔ تو 3800 نمبر اس کی حدیث ہے۔ اور تیسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے کوئی اس کو نعمت عطا فرمائی تو اس نے نعمت پر جو ہے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، تو الحمد یعنی کہ اس نے الحمدللہ کہا نعمت ملنے پر، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے
افضل ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو آگے جناب حمد کے متعلق کچھ شرعی حکم بھی بیان کیے گئے کہ حمد کے کچھ شرعی مسائل ہیں کہ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، اور چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، اور حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ آگے للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی میں بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی عبادت کا مستحق، دوسرا معنی وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ تفسیر بیضاوی اور اسی آیت نمبر 1 کے تحت فرماتے ہیں رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا رب۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت اور مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال، درجے کمال تک پہنچنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کا عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو، یعنی جو عالم ہم کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات شمار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ یہ تھی جناب ہماری آیت نمبر 1 سورہ فاتحہ شریف۔ تو بعد میں انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو اتنا شعور، اتنا علم نہیں ہے، کیونکہ وہ کچھ لیتے ہیں، کچھ سنی سنائی باتیں لیتے ہیں، اور کچھ ایک دو باتیں اس طرح کی پڑھ لیتے ہیں جس سے انتشار اور تفرقہ اور اس طرح کی چیزیں جو وجود میں آئیں۔ تو عرض یہی کرنی تھی کہ اگر ہر بندے کا یہی کہنا ہے، یہی سوچنا ہے، یہی کرنا ہے کہ امت اکٹھی ہو جائے، تو اس کے اوپر ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر وہ محنت نہ بھی کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بندہ اس کے اوپر محنت نہیں بھی کر رہا تو اس کے نہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑنا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو آخر الدعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔